ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کے لیے جو لوگ اردو کا سے ہے، چاہے وہ 6 to 8 کے لیے ہو، 9 10th کے لیے ہو، 11 12th کے لیے ہو، یہ سب کے لیے ہے۔ معین احسن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ معین احسن جو ہے ان کا نام ہے، جذبی ان کا تخلص ہے۔ جن چیزوں کو پوچھا جاتا ہے بس میں انہی چیزوں کا ذکر کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور 2005 میں یہ وفات کر گئے۔ کہاں پیدا ہوئے یہ پوچھا جاتا ہے تو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ بحیثیت اردو استاذ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے، یہ چیز پوچھا جاتا ہے۔ اور وہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد مستقل وہی سکونت اختیار کر لی۔ ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں، 3 ہیں جن کا ذکر ہے: فروزہ، سخن مختصر اور گداز شب، یہ 3 ہیں۔ حالی کا سیاسی شعور ان کا تحقیقی مقالہ ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ حالی کا سیاسی شعور کیا ہے؟ ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ ان کو کچھ ایوارڈ ملے، اس ایوارڈ کا نام کیا ہے؟ غالب ایوارڈ، اقبال اعجاز، اسی طرح میر اکادمی لکھنؤ اور یو پی اردو اکادمی، یہ سب ایوارڈ جو ہے انہیں ملے۔ اور ان کا انتقال کہاں ہوا اور ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ چونکہ مستقل سکونت انہوں نے علی گڑھ میں اختیار کر لیا تھا تو علی گڑھ میں ہی ان کا انتقال ہوا اور علی گڑھ میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن پیدائش ان کی مبارک پور اعظم گڑھ میں، یہ یاد رکھنا، پیدائش مبارک پور اعظم گڑھ میں اور انتقال اور تدفین جو ہے علی گڑھ میں۔ اب جو ہے ان کے جو غزل ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ NCERT میں جو ان کی غزل ہے: مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ دیکھیے اس سچویشن کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان نہ تو مرنے کی دعائیں مانگ سکتا ہے اور نہ جینے کی تمنا، یعنی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سچویشن کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت انسان سوچتا ہے یار ایسی زندگی سے موت اچھی، لیکن پھر وہ مرنے کی دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ اسے لگتا ہے یار جس پریشانی اور جس مصیبت کی وجہ سے میں مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ پریشانی مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو، کیونکہ وہاں کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے۔ اسی کے لیے کہا ہے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، کیونکہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، اور جینے کی تمنا کون کرے۔ بھائی جب ایسی زندگی ہے، اتنی دقت پریشانی مصیبت ہے، کون جینے کی تمنا کرے گا؟ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ بھائی وہاں کا پتہ نہیں، یہاں پریشانی ہے، تو یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب دنیا کی خواہش کون کرے گا؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جب کشتی صحیح سالم، سمندر میں کشتی کیا ہے؟ جس کو تیرنے دیا اس کے لیے مصیبت سے بچانے کا آلہ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب کشتی ثابت و سالم یعنی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو بھائی کس کو یہ ہوتا ہے؟ جب اگر کشتی ٹھیک ٹھاک ہو تو ساحل پہ پہنچنے کی جلدی کس کو ہوتی ہے؟ بھائی کوئی بھی انجوائے کرتا ہے، بھائی کیا دقت ہے، کوئی دقت تھوڑی نہ، ڈوب تھوڑی نہ جائیں گے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ صحیح سالم ہے۔ لیکن جب کشتی اگر صحیح سالم نہ ہو تو ڈر ہوتا ہے بھائی جلدی سے وہاں پہ پہنچ جائے۔ تو یہاں کیا ہے؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی تو ساحل کی تمنا کون کرتا ہے؟ ہر کوئی انجوائے کرتا ہے سمندر میں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اب ایسی حالت ہو جاتی ہے، کشتی ٹوٹنے کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اب نا امید ہو جاتا ہے، یار ایسی ٹوٹی ہوئی کشتی پر کیا ساحل پر پہنچ پائیں گے۔
تو دراصل اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان جب طاقتور ہوتا ہے تو وہ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ ٹکراتا نہیں، اسے لگتا ہے کہ یار ہار جائیں گے ہم، جیت نہیں پائیں گے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی منظر کو اس شعر کے اندر بتایا گیا ہے۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ کیا شعر ہے! کہہ رہا ہے دیکھیے یہاں پہ شعر میں اصل کیا ہے، عشق و معاشقہ کی باتیں ہو تو وہیں پہ یہ پہنچ گئے۔ جو آگ لگائی تھی تم نے، کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت اور ہماری محبت، جو جذبات دل میں پیدا ہوئے تھے، آگ لگانا، آگ بھڑکانا، یہ دراصل محاورہ ہے، کیونکہ آگ لگتا ہے تو انسان آرام سے تو بیٹھا ہوتا نہیں، بے چین، بے قرار، پریشان ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی کو جو محبت کی جو آگ لگی تھی دل میں، اور جب تم چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑ جانے کے بعد جو چھوڑتا ہے اس کے پاس تو آپشن ہوتا ہے، اس کو دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن جسے چھوڑا جاتا ہے اس کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جسے چھوڑا گیا، عاشق کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے آگ لگائی تھی اس کو تو اشکوں نے بجھایا، یعنی آنسو نے بجھایا، تمہارے رونے کے بعد تھوڑا سا جانے کے بعد کچھ روئے، گڑ گڑائے، تو کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر رونے کی وجہ سے غم جو ہے ہلکا ہو گیا، لیکن پھر اس آنسو نے جو آگ لگایا، رونے کے بعد اور جو غم، تکلیف، درد پیدا ہوا، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ عاشق اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس آگ کو ٹھنڈا تو وہی کرے گا جو لگایا ہے، تو اب اسے اپنے معشوق کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دنیا نے ہمیں چھوڑا جس بھی، ہم چھوڑ نہ دے کیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا دنیا کون کرے۔ کہہ رہا ہے کہ یار جب ہمیں دنیا والوں کی ضرورت تھی نا، اس وقت دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ہمیں دنیا والوں کی ضرورت تھی اس وقت دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم کیوں نہ دنیا والوں کو چھوڑ دیں؟ یہاں پہ دونوں مفہوم صحیح ہے، یا تو ہم کیوں دنیا کو نہ چھوڑ دیں، بھائی دنیا سے کیا مطلب رکھے، دنیا کو چھوڑ دیں، یا دنیا والوں کو ہم کیوں نہ چھوڑ دیں جب دنیا والوں نے ہمیں پوچھا نہیں تو۔ اب دنیا کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو سمجھ کر بیٹھے، بھائی اب دنیا کو اچھی طرح وہ سمجھ کر بیٹھ چکے ہیں شاعر صاحب۔ کہہ رہا ہے اب دنیا دنیا کون کرے، بھائی دنیا جان گئے یہاں مطلبی ہے لوگ، یہاں پر مطلبی زمانہ، سوچا سایہ ساتھ دے گا، نکلا وہ بیگانہ۔ تو اب جان چکا ہے کہ بھائی یہ دنیا مطلبی ہے، ہر کوئی مطلب سے یاد کرتا ہے، اب دنیا دنیا کون کرے۔